اور اس کے بائیں رخسار کا تل اس کے ڈمپل میں گم ہو کر ابھر رہا تھا، اور اس کی سراہی دار گردن کے عین مرکز میں وہ سیاہ تل جیسے پہلے سے زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ یاد ہے اس روز جب تمہاری برتھ ڈے انم نے تنظیم کے دفتر میں سیلیبریٹ کی تھی، اور اس برتھ ڈے پارٹی میں صرف تم، میں اور انم تھے۔ انم نے گھر پر خود بلیک فارسٹ کیک بنایا تھا اور تمہیں فون کیا تھا کہ تم فوراً تنظیم کے دفتر پہنچ جاؤ۔ تنظیم کے اس دفتر کی چابی تمہارے پاس ہی ہوتی تھی، جو شادمان میں ایک کمرے کے فلیٹ پر مبنی تھا۔ اور تم کس قدر حیران ہوئے تھے اسفر، تمہیں اپنی برتھ ڈے تک یاد نہیں تھی۔ انم نے تمہیں بہت قیمتی گفٹ دیا تھا، سونے کی چین جس میں چاروں کل ایک ننھے سے ستارے کی شکل میں لکھے ہوئے تھے، اور تم نے اسی وقت اس چین کو گلے میں ڈال لیا تھا۔ یہ چین ہمیشہ اپنے گلے میں رکھنا اسفی، کبھی مت اتارنا۔ یہ چاروں کل تمہیں ہمیشہ ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ انم جذباتی ہو رہی تھی، اور تم نے مسکرا کر وعدہ کر لیا تھا۔ یہ چین زندگی کے آخری لمحے تک مجھ سے جدا نہیں ہوگی انم۔ میں نے تمہیں راحت آبادی کی محبتیں گفٹ کی تھیں، اور اس روز انم بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی، اور اپنی زندگی میں شاید پہلی بار اس نے اپنے ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائی تھی، اور آنکھوں کو کاجل سے سجایا تھا، اور پنک کڑھائی والے سفید سوٹ میں بہت کھل رہی تھی، اور اس کی گردن کا اور رخسار کا تل اس کے گندمی رنگ پر قیامت ڈھا رہا تھا، اور تم نے بے اختیار جھک کر کہا تھا، اگر وہ شیرازی محبوب میرے دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لے تو اس ہندی محبوب کے اس دل کے بدلے میں سمرقند اور بخارا اسے بخش دوں۔ اور انم نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ آگے پھیلا دیے تھے۔ میں نے اپنا آپ، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہے انو۔ تم ایک دم جذباتی ہو کر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے تھے، اور میرے پاس میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اگر میں با اختیار ہوتا تو پوری کائنات تمہارے قدموں میں ڈال کر بھی سمجھتا کہ یہ تو بہت معمولی ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں انم، اور ساری زندگی تمہارے قدموں میں یوں ہی بیٹھے رہنا چاہتا ہوں۔ اور اگر کسی دن تم مجھ سے بدگمان ہو گئیں اور تم نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا انم۔ تب اچانک ہی تمہیں میری موجودگی کا احساس ہوا تھا، اور تم نے مڑ کر مجھے دیکھا تھا، اور تمہاری آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی تھی۔ اگر اس وقت انوشے یہاں نہ ہوتی تو میں تمہارے اس بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنے پیار کے اتنے پھول سجاتا کہ یہ سالوں مہکتے رہتے۔ میں تھوڑی دیر کو ادھر پیٹ کر لیتی ہوں۔ میں نے بھی شرارت سے انم کو دیکھا تھا، اور انم نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ یہ ہاتھ بہت مقدس ہیں انوشے، میں تو کسی استحقاق کے بغیر انہیں چھونا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ میرے مذاق سے بدگمان نہ ہو جانا۔ اور تمہارا قد میری نظروں میں اس سمے کتنا بڑا ہو گیا تھا اصفر علی خان، اور اس روز وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جگمگ جگمگ کرتے ہنسی کے تارے دیکھتے ہوئے میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، اور ایک گہرا وار میرے دل کو چھیلنے سا لگا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے انم وہ نہیں رہی، جیسے انم نے اپنے آپ کو کسی دبیز لبادے کے پیچھے چھپا لیا ہے، جیسے اس کی کھل کھل کرتی ہنسی اور آنکھوں میں جگمگ جگمگ کرتے تارے سب دکھاوا ہوں۔ اور کیا وہ آسانی سے اسفر کو بھول سکے گی؟ اور رات کو اس کے کمرے میں، اس کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے میں اس سے تمہارے متعلق پوچھنے ہی والی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ یہ تمہارا فون تھا اسفر، اور میں از حد حیران ہوئی تھی۔ کیا تم اب بھی اسفر سے بات کرتی ہو انو؟ جب اس نے تمہیں میرا بتا کر فون بند کیا تھا تو میں نے پوچھا۔ اب بھی سے کیا مراد ہے انوشے؟ محبت کے رشتے اتنے کمزور تو نہیں ہوتے کہ معمولی باتوں پر ٹوٹ جائیں۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے انو۔ شاید، لیکن انوشے، یہ شادی مجھ سے ملنے سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اگر وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد ایسا کرتا تو پھر تکلیف دہ بات ہوتی نا۔ مگر انو،
اب تمہیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، میں نے اسے سمجھایا۔ محبت صرف پا لینے کا نام ہی تو نہیں ہوتا انوشے، یہ تو ایک الوہی جذبہ ہے، اور جب اس میں سے غرض نکل جاتی ہے تو یہ محبت بہت عرفہ ہو جاتی ہے، اور میری محبت میں بھی طلب نہیں رہی انوشا، میں نے خود کو اس کی محبت میں غنی کر لیا ہے، ہر طلب سے غنی۔ میرے دل میں صرف اس کی محبت رہ گئی ہے، خالص اور ہر طلب سے بے نیاز، صرف محبت، یوں جیسے چھلنی میں سے چھن کر کوئی چیز خالص ہو جائے۔ اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اور اس محبت کا انجام کیا ہوگا انو؟ میں بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ محبت ہمیشہ اپنے انجام سے بے خبر ہوتی ہے انوشے۔ اس کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا، جیسے صرف تمہاری محبت کا احساس پا کر اس نے سب کچھ پا لیا ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے انم کہ محبت ہو اور پانے کی خواہش نہ ہو، رفاقت کی تمنا نہ ہو؟ دل تو چاہتا ہوگا تمہارا کہ تم اور اصفر زندگی کا سفر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر طے کرو، میں نے از حد دل گرفتگی سے کہا۔ تمہاری آنکھوں میں تارا سا چمکا، لیکن تم مسکرا دیں۔ یہ عجیب میری محبتیں، کوئی پوچھ لے تو میں کیا کروں؟ یہ عجیب میرے غم و الم، یہ نصیب سنگِ سیاہ پر، میرا انتظار قدیم ہے، میرا اس سے پیار قدیم ہے، یہ عجیب میری محبتیں۔ انو، اصفر نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، بہت ظلم کمایا ہے، اسے تمہیں روز اول ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ ایک پابند آدمی ہے۔ کیا حق پہنچتا تھا اسے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے وہ تمہیں محبتوں کے خواب دکھائے، تمہارے دل کو اپنی مٹھی میں لے لے۔ انم کے حد درجہ سکون نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ اب بھی وقت ہے انو، لوٹ آ واپس۔ بہت آگے چلی گئیں تو پھر مشکل ہو جائے گی، پلٹ نہیں سکو گی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو انوشے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اب میں جہاں ہوں وہاں سے پلٹ سکتی ہوں؟ نہیں انوشے، میں بہت آگے جا چکی ہوں، طلب کی منزلوں سے بھی بہت آگے۔ تم کہتی ہو اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مجھے محبتوں کے خواب دکھائے، اور میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے محبت ملی، مجھے چاہا گیا۔ تم کیا جانو انوشے، اصفر نے مجھے کتنا اور کس قدر چاہا ہے۔ اس کے چہرے پر تمہارے ذکر سے رنگ سے بکھر گئے تھے۔ پھر بھی انو، اب تمہیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ملنا چاہیے۔ ہاں انوشے، میں نے بھی سوچا تھا کہ مجھے اس کی دنیا سے نکل جانا چاہیے۔ تمہاری شادی کے چند دن بعد رینو کے ہاں اس کی باجی کی منگنی میں نے اس کی بیوی کو دیکھا۔ وہ تو بے حد خوبصورت نیلی آنکھوں والی گڑیا سی لڑکی تھی، بے حد معصوم اور سادہ سی۔ مجھے بہت احساس جرم ہوا، یوں جیسے میں اس کی مجرم ہوں، غاصب ہوں۔ میں نے اس دل پر قبضہ کر لیا ہے جس کی مالک وہ تھی۔ یقین کرو انوشے، میرے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رقابت نہیں تھی، بلکہ مجھے اس پر پیار آ رہا تھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے اور اس کے بچوں کو پیار کروں۔ اصفی کے بیٹے بھی بہت پیارے ہیں، لیکن میں تو اس سے نظر ملا کر بات بھی نہیں کر سکی۔ لیکن اصفی، اس نے میری کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جانتی ہو انوشے، اس نے کہا اگر میں اس کی زندگی سے نکل گئی اور میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تو وہ ایسا کچھ کر بیٹھے گا کہ میں ساری زندگی پچھتاتی رہوں گی۔ وہ مجھ سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا انوشے، اور میں بھی شاید، حالانکہ میں جانتی ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اصفر علی خان، میرے پاس جیسے اس کے بعد کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیسی محبت تھی اصفر علی خان، جس میں صرف ہجر ہی ہجر تھا، وصل کی امید کہیں نہیں تھی۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک جوت سی جل رہی تھی اور چہرہ روشن روشن لگ رہا تھا۔ کبھی اس نگر تجھے دیکھنا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا۔ تیری یاد آئی تو رو دیا، جو تو مل گیا تجھے کھو دیا۔ میرے سلسلے بھی عجیب ہیں، تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا۔
میرے قریب بیڈ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑے جذب سے اس نے یہ شعر پڑھے تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ انو، تم تو شعروں کو وقت کا ضیاع اور شاعروں کو برساتی مینڈک کہا کرتی تھی، پھر یہ تبدیلی، وہ آنکھیں کھول کر گنگنائی۔ چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائی کے، لیکن اس کے باوجود اصفر علی خان، میں نے اسے سمجھایا تھا، پھر بھی انو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر تو تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے، پھر ابھی سے کیوں نہیں تم اپنے آپ کو غلط سمت جانے سے روک لیتی؟ اب یہ میرے اختیار میں نہیں رہا انوشے، مجھے لگتا ہے اگر کسی روز اصفی سے میری بات نہ ہوئی تو وہ دن میرے لیے طلوع نہیں ہوگا، اور میں اس کی ان شدتوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور پھر رافت کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا، اور وہاں بھی کبھی کبھی میں بہت بے چین ہو جایا کرتی۔ اماں انم کے لیے پریشان تھیں، اس نے جاب کر لی تھی اور شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور بہت مطمئن اور پرسکون تھی۔ ایسا آخر کب تک چلے گا انو؟ میں جب بھی فون کرتی ضرور کہتی، جب تک زندگی ہے تب تک انوشے، وہ اطمینان سے کہتی۔ اصفر کیسا ہے؟ بات ہوتی ہے تمہاری؟ میں ہمیشہ تمہارے متعلق پوچھتی تھی۔ ہاں اچھا ہے، تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا وہ بھی تمہاری طرح مطمئن ہے اور پرسکون؟ کیا اس کے دل میں بھی تمہاری رفاقت کی خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں میری رفاقت کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے یا نہیں، لیکن میری جان، ہم دونوں اتنا جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انم سے مجھے تمہارے متعلق پتہ چلتا رہتا تھا کہ تم آج کل کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، خوش ہو ناخوش ہو۔ جب کبھی فون پر بات ہوتی وہ مجھے تمہارے متعلق ضرور بتاتی۔ اماں نے کئی بار کہا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے آؤں اور انم کو سمجھاؤں، جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے بہانہ کر دیتی ہے، لیکن باوجود کوشش اور چاہت کے میں نہ آ سکی۔ حالانکہ کراچی کوئی ایسا دور نہ تھا۔ ایک بار تیار ہوئی تو ڈاکٹر نے سفر سے منع کر دیا، دوسری بار انل کو نمونیا ہو گیا، پھر لاہور سے رافت کے والدین آ گئے، اور یوں میں پورے 1.5 سال بعد لاہور آئی، اور کتنی بے چین تھی میں سب سے ملنے کے لیے۔ اماں کے گلے لگ کر تو جیسے جدا ہونے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ انم مجھے پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور لگی، اس کی آنکھوں کے تارے بھی بجھے بجھے سے تھے، اور اس کی ہنسی کی کھلکھل بھی کہیں گم ہو گئی تھی۔ انو، جیسے ہی تنہائی ملی میں نے بے حد دکھ سے کہا، یہ کیا روگ لگا لیا ہے تم نے؟ صبح سے اب تک ایک بار بھی میں نے تمہاری ہنسی نہیں سنی، کوئی ہنسنے والی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن پہلے تو تم نہ ہنسنے والی باتوں پر بھی ہنسا کرتی تھی۔ میں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے اور بات تھی، اب اور بات ہے۔ اب میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، ایک ذمہ دار ورکنگ ویمن ہوں۔ 1.5 سال میں تم ایک دم بڑی ہو گئی ہو انو۔ بات 1.5 سال کی نہیں ہے انوشے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اب میں جاب کرتی ہوں، ظاہر ہے تبدیلی تو آتی ہے نا۔ اور اصفر کیسا ہے؟ اچھا ہے، بہت ترقی کی ہے، یہاں ڈیفینس میں گھر لے لیا ہے، چند دنوں تک اپنی فیملی کو لے آئے گا۔ اور تم نے اپنے متعلق کیا سوچا ہے؟ میں نے کیا سوچنا ہے انوشے، فیصلے روز روز تو نہیں ہوتے، لیکن یہ لا حاصل سفر تمہیں بہت جلد تھکا دے گا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم ابھی سے تھکنے لگی ہو۔ نہیں، اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ مجھے اس لا حاصلی نے نہیں تھکایا انوشے، یہ لا حاصلی اور نا رسائی تو پہلے ہی روز میرا مقدر ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس سفر کو شروع کیا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ اس سفر کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ یقین مجھے ہمیشہ سرگرم سفر رکھے گا کہ اصفی نے مجھ سے محبت کی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ یقین میری زندگی کے چراغ کا تیل ہے، لیکن اگر کبھی اس نے میرا یقین توڑ دیا تو شاید میں نہ بچوں۔ انوشے، پتہ نہیں کیوں
آج کل مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے اس کے لہجے کے رنگ تبدیل ہو رہے ہوں، جیسے وہ اندر سے تبدیل ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے، حالانکہ وہی وہ ہے، وہی میں ہوں، وہی لہجہ، وہی چاہت، وہی انداز ہیں اس کے، وہی وہ مہربان لہجہ، وہی وہ بولتی آنکھیں، وہی جذبوں میں حدت ہے، وہی لفظوں کی رعنائی، مگر کہیں پر ایک کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ آج بھی صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ مجھے اس پر یقین رکھنا چاہیے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے اندر وہ شدتیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ آج بھی مجھے فون کرتا ہے تو تجدید محبت کرتے ہوئے ہمیشہ آئی لو یو کہتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دیکھو انو، ہمیشہ ایک سا انداز تو نہیں رہ سکتا، کبھی لہجے اور رنگ بدل بھی جاتے ہیں، 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے تمہارا دفاع کیا۔ اس کا ایک گھر ہے، بچے ہیں، کئی پرابلمز ہوتے ہوں گے اسے۔ اب بندہ ہمیشہ تم رومانٹک موڈ میں نہیں ہوتا نا؟ نہیں انوشے، تم نہیں سمجھ سکتی، کچھ باتیں محسوس کی جا سکتی ہیں، سمجھائی نہیں جا سکتی۔ بس تم میرے لیے دعا کرنا کہ میں کبھی بے یقین نہ ہوں۔ میرا دل ڈرنے لگا ہے، حالانکہ آج بھی مجھے اس کی محبتوں پر اتنا ہی یقین ہے، بس پتہ نہیں کیوں شاید میں اندر سے کمزور ہو گئی ہوں۔ میں اس کے رویے کی ذرا سی تبدیلی بھی برداشت نہیں کر پاتی ہوں۔ تم صحیح کہتی ہو، ان دنوں وہ مصروف تھا، مکان وغیرہ کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اس لیے اکثر فون نہیں کر پاتا تھا، اور میں… وہ ہنس پڑی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہنسی کے تارے نہیں کھلے۔ ہم 1.5 سال بعد ملے تھے اور ہمارے پاس کرنے کو بہت ساری باتیں تھیں، لیکن لگتا تھا جیسے تمہارے سوا ہمارے پاس اور کوئی موضوع ہی نہ رہا ہو۔ وہ ڈائری میرے ہاتھ میں دیکھ کر انیل سے کھیلنے لگی۔ بچے ہمیشہ سے اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ انیل کے رخساروں کو چومتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا۔ اصفر کے بچے بھی بہت پیارے ہیں، اور وہ چھوٹا تو بہت ہی کیوٹ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں انہیں گود میں لے لوں، انہیں پیار کروں، لیکن اصفر پتہ نہیں وہ اتنا کیوں ڈرتا ہے۔ اس کی وائف آئی ہوئی تھی رینو کے ہاں، تو اس نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ شاید اسے مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ اس کی بیوی مشکوک ہو جائے اور خام خواہ تلخی ہو۔ مجھے تو خود اس کی بیوی پر ترس آتا ہے، مجرم سمجھتی ہوں خود کو اس کا۔ کئی بار سوچا ہے کہ اصفر کی زندگی سے دور چلی جاؤں، لیکن وہ مرنے کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ یہ سب کتنا مشکل ہے انوشے، اصفر سے علیحدہ ہو جانا ہمیشہ کے لیے۔ اب تو خود مجھے لگتا ہے جیسے میں اس سے کٹ کر جی نہ پاؤں گی۔ میں پورے 1 ماہ کے لیے آئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ تم سے ملوں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ انم، جو تم سے اس درجہ شدید محبت کرتی تھی تو مجھے بھی تم اس کی نسبت سے عزیز ہو گئے تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ میں آئی ہوئی ہوں تو کسی طور انم کو منا لوں۔ بہت اچھا رشتہ ہے انوشے، بہت پیسے والے لوگ ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، مگر اماں، انو ابھی 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر ہم نے ناصر کی شادی میں جلدی تو نہیں کی، لیکن انو، مجھے ماں کی سادگی پہ پیار آ گیا۔ میری بھولی ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے انہیں تسلی دی۔ بس انو ابھی کچھ دن اور آرام کرنا چاہتی ہے، بابا کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ پھر بھی تم اس سے بات تو کرنا۔ اچھا، میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں انم کو سمجھاؤں گی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ میری بات نہیں مانے گی، اور اس وقت میں نے سوچ لیا تھا اصفر علی خان کہ میں تم سے بات کروں گی تاکہ تم اسے سمجھاؤ، اور وہ تمہاری بات یقیناً رد نہیں کرے گی۔ اگر واقعی تم اس سے محبت کرتے ہو تو یقیناً تم اس کی بہتری چاہو گے، اور مرد میں تو زیادہ ضبط، زیادہ حوصلہ ہوتا ہے۔ تم یقیناً اس کی بہتری کے لیے خود پر جبر کر لو گے، خود کو سمجھاؤ گے۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ معظم بہت اچھا لڑکا ہے، بہت سلجھا ہوا اور ایجوکیٹڈ۔
میں نے انم سے کہا تھا کہ جب بھی تمہارا فون آئے وہ میری بات ضرور کروائے تم سے، لیکن ہوا یوں کہ تمہارا فون آنے سے پہلے ہی ایک روز رافت کے عزیزوں کے ہاں جانا پڑا۔ واپسی پر جیل روڈ سے گزرتے ہی مجھے اچانک خیال آیا کہ یہاں ہی کہیں تمہارا آفس ہے۔ تم نے جاب چھوڑ کر اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا تھا۔ انم نے مجھے ساری تفصیل بتا رکھی تھی۔ تمہارے آفس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس وقت 5 بج رہے ہیں، اور انم نے بتایا تھا کہ تم 4 بجے آفس سے اٹھ جاتے ہو۔ میں پلٹنے لگی تو پھر کسی خیال سے رک گئی۔ میں نے سوچا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، کیا خبر تم مل ہی جاؤ، اور واقعی تمہارا آفس کھلا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ سب لوگ جا چکے ہیں، البتہ اصفر صاحب ہیں۔ تھینک گاڈ، مجھے اصفر صاحب سے ہی ملنا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو چوکیدار نے مجھے روک دیا۔ وہ جی سر تو مصروف ہیں، میڈم آئی ہوئی ہیں۔ کون میڈم؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جی میڈم بٹ۔ تم جا کر انہیں خبر کر دو کہ انوشے آئی ہیں۔ وہ کچھ جھجکا اور چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ تمہارے کہکہے کی آواز مجھے کھلے دروازے سے آئی۔ جانے کس بات پر تم اتنا دل کھول کر ہنسے تھے؟ چوکیدار نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تم نے کھڑے ہو کر میرا پرجوش استقبال کیا۔ ارے انوشے، تم اچانک، واٹ اے سرپرائز! ہاں بس ادھر سے گزر رہی تھی تو سوچا تم سے بھی ملتی جاؤں۔ میری نگاہوں نے سرتاپا اپنے سامنے بیٹھی خاتون کا جائزہ لیا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت خاتون تھی، بے حد سفید رنگت، دلکش سراپا۔ یہ مس فاخرہ بٹ ہیں، اور مس بٹ یہ مسز رافت ہیں۔ مجھے اس کی جانب دیکھتے پا کر تم نے تعارف کروایا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس نے بیزاری سے ہاتھ آگے بڑھایا ہو اور اسے میرا آنا اچھا نہ لگا ہو۔ اس کے چہرے سے واضح ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرا آنا تو شاید تمہیں بھی اچھا نہ لگا ہو، لیکن تم نے اسے خوش اخلاقی کے پردے میں چھپا لیا تھا، جبکہ وہ اپنے احساسات کو چھپا نہ سکی تھی۔ اور سنائیں، ہمارے رافت صاحب کا کیا حال ہے؟ آپ تو کراچی جا کر وہاں کی ہی ہو رہیں، لاہور کو بالکل ہی بھلا دیا۔ میں نے بے حد غور سے تمہیں دیکھا تھا۔ تم بھی کسی حد تک نروس لگ رہے تھے، لیکن اپنے احساسات کو چھپانے میں تمہیں کمال حاصل تھا۔ بھائی، یہ مسز رافت شادی سے پہلے ہماری تنظیم کی سرگرم رکن تھیں۔ تم غیر محسوس طور پر یہ وضاحت کر رہے تھے۔ اچھا، خدا حافظ، اب میں چلتی ہوں۔ خاتون اچانک ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اوہ میڈم پلیز، آپ بیٹھیں، میں بھی بس نکلنے ہی والا ہوں، راستے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ اوہ! غیر ارادی طور پر میں نے ہونٹ سکیڑے، گویا غیر محسوس طور پر تم مجھے جتا رہے تھے کہ تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا۔ نو تھینک یو، میں چلی جاؤں گی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں خود ہی آپ کو کال کر لوں گا۔ تمہارا انداز معنی خیز تھا۔ پھر تم نے ایک نظر مجھے دیکھا، 1 منٹ میں ذرا، اور پھر بات نامکمل چھوڑ کر اسے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر چلے گئے۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اٹھ کر دروازے سے جھانک کر غیر اخلاقی حرکت کی۔ تم نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ میرے دل پر کہیں چوٹ سی لگی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے لوٹ آئی۔ جب تم کمرے میں آئے تو مجھے کھڑے دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹک گئے۔ تم انوشے، کھڑی کیوں ہو؟ یوں ہی تمہارا آفس دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر تمہیں دیکھا۔ تمہاری آنکھیں جذبے لٹا رہی تھیں اور تمہارے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے بہت غور سے اپنی طرف دیکھتا پا کر تم ذرا سا سٹپٹائے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو انوشے؟ دیکھ رہی ہوں، 1.5 سال بدلنے کے لیے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوتا۔ بدلنے کو تو ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے انوشے، لیکن میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ باتیں کرنے کا ہنر تو تمہیں ہمیشہ سے آتا تھا اصفر علی خان، اور انہی باتوں کے سحر سے تو تم نے انم کو اسیر کیا تھا، مگر مجھے تو وہم ہے تمہارا۔ تم ہنس دیے تھے۔ یہ محترمہ میرے بچوں کی ٹیوٹر ہیں، تمہیں پتہ تو ہے نا،
میں اپنی فیملی کو یہاں لے آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا انوشے کہ جس طرح میں نے سفر کیا ہے میرے بچے بھی اسی طرح سفر کریں۔ میں انہیں ہر وہ سہولت دینا چاہتا ہوں جس سے میں محروم رہا ہوں۔ میں بچوں کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کیا اور اسی لیے میں نے میڈم بٹ کو بلوایا تھا کہ ان سے بات کر لوں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ مان گئی ہیں کہ گھر آ کر بچوں کو پڑھا دیں گی۔ سنا ہے بہت اچھی ٹیچر ہیں، کسی پبلک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ تم نے بہت تفصیل سے بتایا۔ یہ تو اچھی بات ہے اسفر کہ تم بچوں کو یہاں لے آئے ہو، مجھے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ اور سناؤ انم کیسی ہے؟ کئی دنوں سے بات نہیں ہوئی۔ شکر ہے انم کا بھی خیال آیا تمہیں۔ میں بالکل غیر ارادی طور پر کہہ بیٹھی تھی، اس کا خیال کب نہیں آتا انوشے؟ تم نے افسردگی کی اداکاری کی۔ تم کتنے بڑے اداکار تھے اسفر علی خان، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ وہ سب اداکاری تھی۔